جی السلام علیکم، آداب، تسلیمات، سلامتی ہو ہم سب پر، اور اللہ تبارک تعالی ہمارے ملک پر، ہماری عوام پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ جناب، میرا نام تنویر احمد صدیقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیو نارمل کے نام سے۔ میں مختلف اوقات میں کچھ نہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں، کبھی فیس بک، ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر اپنی مختلف کامنٹس کے ذریعے اپنی آراء دیتا رہتا ہوں۔ سوچا براہ راست بھی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ میں ایک نشست کر چکا ہوں جس میں نے اپنے کووڈ سکنس ایکسپیرئنس کے بیسس کے اوپر اپنے خیالات کا تفصیل سے اظہار کیا، اور کنکلوژن میرا یہی تھا کہ ٹیسٹ لیبس جو ہیں، ہمارے ہیلتھ سینٹر کی جو ٹیسٹ لیب ہیں، وہ مریضوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، اور یہ ٹیسٹ لیب ایک طرح کا ریسیپشن ہے اور انٹرنس ہے کہ جہاں سے ایکسپلائٹیشن شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے مزید دوائیوں کے اخراجات اور ڈاکٹروں کی فیسیں اور مختلف مزید ہاسپٹلائزیشن ایکسپنسز جو آسمان سے چھو رہے ہیں وہ زیر بار کرتے ہیں مریضوں کو۔ بہرحال یہ ایک موضوع میں نے اس لیے اس پہ اسرٹ کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام سول سوسائٹی کو توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال آج کی نشست پہ ہم ذرا مختلف موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور جو عوام کا اور ہمارا کنسرننگ موضوع آج کل چل رہا ہے گزشتہ 3-4 روز سے، وہ ہمارے کرکٹ ٹورنامنٹس اور کرکٹ سیریز جو پہلے نیوزی لینڈ سے بڑے بھونڈے انداز میں کینسل ہوئی، اور اب سنا ہے کہ انگلینڈ نے بھی معذرت کر لی ہے پاکستان آنے سے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم صاحبہ نے اچانک اپنے کھلاڑیوں کو پاکستان چھوڑنے کا حکم صادر کیا، جبکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی گرین روم سے لوگ کھلاڑیوں کی ٹیمیں نکلیں گی اور میچ شروع ہوگا، جبکہ انہی لمحوں میں اصل میچ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم صاحبہ کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نام نامی کرکٹ کی دنیا میں کوئی اجنبی نہیں ہے، اور ان کا ذاتی امیج، ان کا اسٹیچر اور ان کا اسٹیٹس سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود پذیرائی نہ ملی، اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے بڑے بھونڈے انداز میں اس ٹوٹل سیریز ہی کو کینسل کر دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک میچ کو کینسل کیا جاتا اور جو مسائل ہیں، جو اگر کنسرنز ہیں، ان کو دور کیا جاتا، لیکن اس پوری کی پوری بیک قلم پوری کی پوری سیریز کو ہی کینسل کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک سکی تھی اور ابھی رہے گی، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو اکابرین ہیں، جو عزاداران ہیں، وہ انگلینڈ کی سیریز کو کسی طریقے سے سیو کر پائیں، اور اگر لوکیشن کا، وینیو کا کوئی ایشو تھا بھی تو اس کو کسی اور وینیو پہ شفٹ کیا جا سکتا تھا، تو کم از کم سیریز تو چل سکتی تھی۔ لیکن وہ بھی سنا ہے کہ وہ بھی اور ٹوگیدر پوری سیریز کو ہی منسوخ کر دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، یہ نہ پوچھو، یہ ایک دکھ بھری داستان ہے، یہ چلتی رہے گی۔ یقیناً کرکٹ ہمارا پیشن ہے، ہمارا جنون ہے، ہمارا شوق ہے، پورے پاکستان کے ہر فرد کا، تو وہ اس کا اس طریقے سے منسوخ ہو جانا
اور اس طریقے سے ہمیں مطلب اگنور کر دینا اور ٹوگیدر ہمارے مسائل کو دیکھے بغیر، تو یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور ہمیں اس کا امپیکٹ جو ہے، جو ہم اس کے اثرات ہیں، وہ کافی دیر تک، اس کے جھٹکے ہمیں کافی دیر تک برداشت کرنے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی یہ تو گزشتہ 70 سال سے ہو رہا ہے کہ ہم مطلب کوئی نہ کوئی حادثہ آیا روز ہم پر سانحہ گزرتا ہے، اور 2-3 دن ہم رو پیٹ کے اور پھر اس کو بھول بھال کے پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری اسپرٹ ہے۔ گو کہ ان 70 سالوں میں ہمیں مطلب نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، کھیلوں کے میدان میں بھی اور دوسرے زندگی کے شعبوں میں بھی، جو ابھی تک آن ریکارڈ ہیں اور رہیں گی۔ مطلب کھیلوں میں ہی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہاکی میں ہم چیمپئن رہے ایک وقت، ایک عرصہ اولمپک چیمپئن رہے ہاکی کے، بڑے نامی گرامی کھلاڑی ہم نے مطلب متعارف کرائے دنیا کی کھیلوں کی دنیا میں۔ اسکواش ہمارا ہم 11 سال تک متواتر ورلڈ چیمپئن رہے، سنوکر میں ہم چیمپئن رہے، اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو گنوائی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہماری جو کامیابی ہیں یہ دھندلا رہی ہیں، اور دنیا جو ہے ہمیں کسی اور نظر سے دنیا نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اندرونی طور پر، بیرونی طور پر بہت ساری غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے دنیا بھر کے میڈیا نے اور دنیا بھر کے مطلب آبزرورز جو ہیں انہوں نے مختلف پیرائے سے ہمیں دیکھا ہے اور ہمارے بارے میں اپنی رائے قائم کی ہے، اور ایک امیج ہمارا بلڈ اپ ہوا ہے جس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ فیز بھی گزر جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کا ٹورنامنٹ کینسل ہوا، پھر اس کے بعد انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا، تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، یہ ابھی ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہمارے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب ہیں نامی گرامی، جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ ویری ویل کنیکٹڈ ہیں کرکٹ ورلڈ میں، تو اب ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ آتے کے ساتھ ہی یہ جو بتا ان کے پر اور قوم پہ پڑی ہے اس کو کس طریقے سے جھیلنا ہے، اپنے مناسب کنسٹرکٹیو رویے سے اور کوئی سنجیدہ لاہے عمل سے آگے بڑھنا ہے، یا اسی طریقے سے تنقید برائے تنقید کا جواب تنقید سے دینا میں ہے، اور لوگوں کی تنقید کے جوابات دینے میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ وہ جو ان کو اسائنمنٹ دی گئی ہے وہ اس کے اوپر فوکس کریں اور ہمیں کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں۔ کھلاڑیوں کو تو کام ہے کہ وہ آف کورس ڈیلیور کریں، لیکن جو مینجمنٹ ہے اس کا بھی کام ہے کہ وہ جتنی مراحت وہ لوگ لیتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ قوم ان سے بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ جو بظاہر ابھی مجھے کرکٹ میں تو کچھ ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اور ان لائن ہے ایونٹ، لیکن یہ ہے کہ آف کورس ورلڈ کپ ہونا ہے، ورلڈ کپ کے لیے ٹیم تیار کی گئی ہے، کوئی نامینیشن سنا ہے کہ ہو بھی گئی ہیں، تو اب کھلاڑیوں کو بھی اور بورڈ کو بھی فوکس کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو وزارت خارجہ ہے، مطلب ان کو بھی اس میں کوئی مطلب اپنا انفلوئنس استعمال کرنا ہوگا، اپنے آفسز کو استعمال کرنا ہوگا اور اپنی امیج کو بہتر بنانا ہوگا، تاکہ دنیا جو ہے جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے وہ کسی نہ کسی کنسیڈریٹ لیول پہ آئے اور ہماری قوم کے لیے کوئی ریلیف مل سکے۔
عوام کا مرال ہائی ہو سکے. مطلب زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ہمارا امیج جو ہے اس کو بہتر ہونا بڑا ضروری ہے. ابھی سائملٹینیسلی ایک اور خبر بھی چل رہی ہے جو بہت پرومزنگ ہے کہ جی پاکستان ڈیفنس پروڈکشن کو ارجنٹائن کی طرف سے JF-17 کا آرڈر جو ہے وہ بہت ہاٹ پراسپیکٹ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمیں ملے, اور اگر مل چکا ہے تو وہ پراپر طریقے سے ڈیلیور ہو سکے تاکہ کم از کم کچھ تو قوم کو خوش ہونے کے لیے ایک بہانہ ملے. اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے, حالانکہ کرکٹ الگ اور JF تھنڈر الگ, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا امیج اس وقت بن چکا ہے. ایکچولی ریجن میں یہ بھی ایک پین ان دا نیک ہے, خاص طور پہ جو ایسی طاقتیں ہیں جیسے انڈیا ہے یا کچھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, وہ مستقل طریقے سے جس طریقے سے ہمیں ہمیشہ سے پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہی ہیں اور کریں گی آگے بھی. مطلب بھارت نے ہمارے حق میں 70 سال سے کبھی کوئی مثبت کردار تو ادا نہیں کیا, نہ یہ ہم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ کوئی مثبت کردار ادا کرے گا. ہماری نظر میں اگر بھارت کی اپروچ مثبت ہوتی تو وہ اس کا نام بھارت نہ ہوتا, شاید کچھ اور ہوتا. لیکن بہرحال خیر یہ تو ایک مستقل ہمارے لیے درد سر ہے, اور ہماری جو ڈیفنس میں اور تمام شعبوں میں جو کامیابیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے پین ان دا نیک ہیں. وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل کر سکیں. بہرحال یہ فیز ہے, گزرنا ہے, اس کو گزر جائے گا. تو اب ہمیں منحصر قوم اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی پازیٹیو اپروچ اپنائے, اور مطلب یہ ہے کہ سب کو شامل کریں اور ایون پلینگ فیلڈ, کنڈیوسو انوائرمنٹ سب کے لیے دیں, پرووائڈ کریں تاکہ قوم کی تمام طبقات جو ہیں وہ کنٹری کی بیٹرمنٹ میں, پاکستان کی فلاح میں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں. ہمارے میڈیا کے جو نون اینکرز ہیں مشہور زمانہ, جو ہر روز شام کو پنجوں پہ کھڑے ہو کے اچھل اچھل کے اپنے پروگرام کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ محض اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش نہ کریں, اور اپنے پروگراموں میں کراس فائر کا جو رویہ ہے اس کو بدلیں. اور یہی ہماری ضرورت ہے کہ قوم میں اتحاد اور آپس کی یگانگی پیدا ہو. اسی طرح سے ہمارے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ دوست ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اپروچ کو پازیٹیو رکھیں اور محض ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کو للکارنا, ایک دوسرے کا جواب بد تہذیبی بدتمیزی سے دینا اور ڈسکشن کو بلو دا بلڈ کرنا, تو وہ اس میں آپ کی توانائیاں زائدہ ہو رہی ہیں کہ آپ اپنے خامخواہ سینگ پھنسا کے اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں, اور اپنی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کو استعمال نہیں کرتے, اور اپنے ذہن کو کھلا نہیں رکھتے تاکہ آپ کی ڈسکشن جو ہے وہ صحت مندانہ ہو اور آگے چل سکے. ہوتا یہی ہے کہ گالم گلوچ کر کے اور ایک دوسرے کو لتاڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذہن کی اور دل کی آسودگی حاصل کر لیتے ہیں. تو اب ضرورت ہے ہم سب کو, قوم کو, کہ یہ جو فیز آیا ہے کرٹیکل فیز ہے ہم پر, اس سے ہم جلد از جلد نکلیں, اور بہت جلد ہمیں کوئی نہ کوئی خوش ہونے کا بہانہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہو. حکومتی مشینری کے اہلکاران اور خصوصاً وزراء, نامی گرامی وزراء جو ہیں,
ان کی بیان بازی بھی کافی اریٹیٹنگ ہوتی ہے. اپوزیشن کے اپنا ظاہر ہے ان کی اپنی طریقہ واردات ہے، لیکن قوم میں اس وجہ سے یہ سیاست حالانکہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عوام کی پریشانی ہے اور جو عوام کی میں جو خلفشار ہے اس کی وجوہات کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مثلا اب آپ کرکٹ کے ان ایونٹس کو ہی دیکھ لیے، نیوزی لینڈ میں کے اور انگلینڈ کے ٹورنامنٹس اس طریقے سے کینسل ہوئے ہیں. جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے، خصوصاً ہمارے وزیر داخلہ صاحب کے جو بیانات ہیں، اس نے کوئی مدد نہیں کی مطلب اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے. ایک تو ان کے یہ انتظامات جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نان پروفیشنل تھے، اور اسی طرح سے ان کی ماشاءاللہ زبان بھی کافی فصیح و بلیغ ہمیشہ سے رہی ہے. تو دوسری یہ کہ یہ ان کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک کے بارے میں یہ بات کریں کہ جی ان کے پاس تو اتنی فوج بھی نہیں ہے کہ اتنی ہم نے ان کی ایک ٹیم کو سنبھالنے میں لگا دی. تو یہ ایک نہایت ہی بچگانہ اسٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر. حالانکہ یہ سبجیکٹ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ سبجیکٹ وزارت خارجہ کا ہے کہ وہ اپنا کوئی جو بھی اظہار کرنا چاہیں، وزارت خارجہ کا کام ہے کہ جی نیوزی لینڈ نے صحیح کیا، انگلینڈ نے صحیح کیا یا غلط کیا. ان کی طرف سے وزارت خارجہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا. اب آپ کہیں گے جی یہ اسپورٹس کا سبجیکٹ ہے، یہ تو وزارت خارجہ کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ دو ملکوں کے تعلقات کا سبجیکٹ ہے، خارجہ سبجیکٹ ہے. جس طریقے سے ان کی لوگ یہاں آئے، ٹیم یہاں آئی اور واپس چلی گئی، تو یہ بیسیکلی تو وزارت خارجہ کا سبجیکٹ ہے کہ وہ رسپانسبلٹی ہے. بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. میرے یہ کہنے کا آج کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اب کس طریقے سے تمام نامساعد حالات کے باوجود کس طریقے سے یکجا ہو کے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب. آج کی نشست میں اتنا ہی. آپ لوگوں کا صبر سے میری معروضات سننے کا بہت بہت شکریہ.